دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بے چارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ والحج والجہاد فرضان ماضیان مع اولی الامر من المسلمین برهم وفاجرهم الى قیام الساعة لا یبطلهما شیء ولا ينقضهما ولا ينقضهما یا ولا ينقضهما۔ فرمایا کہ حج اور جہاد یہ دونوں فرض ہیں اور ائمہ مسلمین اولی الامر مسلمین کے ساتھ یہ جاری رہیں گے، چاہے وہ نیک ہوں، حکام جو ہیں چاہے وہ نیک ہوں یا فاجر ہوں۔ کب تک جاری رہیں گے؟ الی قیام الساعۃ، قیامت تک جاری رہیں گے۔ لا یبطلہما شیء ولا ینقضہما، کوئی چیز انہیں باطل نہیں کر سکتی اور کوئی چیز انہیں توڑ نہیں سکتی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا وقت آ جائے، موقع آ جائے کہ جس کی وجہ سے حج ختم ہو جائے، حج باقی نہ رہے، نہیں، قیامت تک باقی رہے گا۔ اور جہاد، کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جہاد باقی نہ رہے، جہاد جو ہے اس کی فرضیت ختم ہو جائے وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہے، یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اگر کوئی حج کو فرض نہ مانے یا زمانوں کی تعیین کر دے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، اہل سنت والجماعت کا وہ سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی جہاد کے بارے میں کہے تو وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج۔ حج یعنی یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بیان کر دی کہ حج اور جہاد یہ ایک تو قیامت تک جاری رہیں گے، یہ ایسے فرائض ہیں، یہ کسی چیز سے باطل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ کہ جو حکام ہیں وہ کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ نیک ہوں یا فاجر ہوں، ان کے ساتھ یہ دونوں معاملے کیے جائیں گے اور یہ ادا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں سفر سے تعلق رکھتے ہیں۔ حج بھی سفر سے تعلق، حج کا تعلق بھی سفر سے ہے اور جہاد کا تعلق بھی سفر سے ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور سفر کے اندر دشمن کا خوف ہوتا ہے اور صحیح رہنمائی کوئی کرے تو حکام جس طرح نیک اور متقی حکام اگر صحیح رہنمائی کریں گے اور دشمن سے مقابلہ کریں گے اور سب کو کنٹرول کر کے رکھیں گے، اسی طرح اگر غیر نیک ہے، غیر متقی کوئی حاکم ہے، فاجر ہے، تو وہ بھی یہ کام انجام دے گا، وہ بھی دشمنوں کو مقابلہ کر سکے گا کہ نہیں؟ دشمنوں کو مقابلہ کر سکے گا۔ تو اس لیے یہ چاہے حاکم نیک ہو، متقی یا فاجر ہو، ان کے ساتھ یہ ادا ہوں گے۔ حج کسے کہا جاتا ہے؟ حج کے لغوی معنی تو آپ نے پڑھ لیے ہوں گے، القصد، لغوی معنی قصد و ارادہ کرنا۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟ بعض حضرات نے اس کے شرعی تعریف یہ بیان کی ہے، قصد بیت اللہ فی وقت معین بشرائط مخصوصۃ، بیت اللہ کا ارادہ کرنا معین اوقات میں، معین وقت میں، مخصوص شرائط کے ساتھ۔ بیت اللہ کا ارادہ کرنا معین وقت کے اندر، حج کے ایام متعین ہیں، 5 دن ہیں حج کے، اور مخصوص شرائط کے ساتھ۔ اور بعض حضرات نے اس کا جو شرعی معنی اس طرح بیان کیا ہے کہ زیارت مکان مخصوص فی زمن مخصوص بفعل مخصوص، کہ مخصوص اوقات میں مخصوص افعال کے ساتھ
مخصوص مقام یعنی بیت اللہ کی زیارت کرنا، مخصوص اوقات میں مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص مقام مکان یعنی بیت اللہ کی زیارت کرنا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب یہاں پر یہ سمجھا کہ حج فی الفور واجب ہے یا علی التراخی واجب ہے، یعنی جیسے ہی بندے کے اوپر حج کرنے کی جیسے ہی استطاعت ہوئی، اب فی الفور حج کرنا واجب ہے یا کبھی بھی کر سکتا ہے، واجب ہونے کے بعد کبھی بھی کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، کتاب اللہ اور احادیث سے، اسی طرح اجماع سے اس کی جو ہے فرضیت ثابت ہے، اور پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اختلاف البتہ اس بات میں، یعنی اس پر تو اتفاق ہے کہ حج فرض ہے، لیکن اختلاف کس چیز کے اندر ہے؟ اختلاف اس میں ہے کہ حج جو ہے علی الفور واجب ہے یا علی التراخی، یعنی جیسے ہی حج کی استطاعت ہوئی تو حج واجب، فوراً حج کرنا واجب ہے، یا حج کی استطاعت ہونے کے بعد اب حج واجب ہو گیا، اب ادا کبھی بھی کر سکتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے نزدیک حج جو ہے علی التراخی واجب ہے، حج علی التراخی واجب ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو زیادہ صحیح روایت ہے، اصح روایت جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے مطابق حج علی الفور واجب ہے، اس کے مطابق حج علی الفور واجب ہے، ٹھیک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آسان سے لفظوں میں یوں سمجھ لیں، شیخین کے نزدیک، شیخین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصح قول کے مطابق، شیخین کے نزدیک امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج علی الفور واجب ہے، امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک حج علی التراخی واجب ہے۔ علی الفور کا کیا مطلب ہے کہ جس سال وجوب حج کی شرائط پائی گئیں، جس سال وجوب حج کی شرائط پائی گئیں اسی سال حج کرنا واجب ہے، یا تاخیر کرنے کی وجہ سے تاخیر کر سکتا ہے، یعنی اسی سال حج کرنا واجب ہے اور تاخیر اگر کی تو گناہ گار ہوگا، یا تاخیر کر سکتا ہے۔ تو حج علی الفور کا مطلب یہ ہے کہ جس سال وجوب حج کی شرائط پائی گئی اسی سال حج کرنا واجب ہے، تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ کہ جس سال وجوب حج کی شرائط پائی گئیں اسی سال حج کرنا واجب ہے، تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اور علی التراخی واجب کا کیا مطلب ہے؟ علی التراخی واجب کا مطلب یہ ہے کہ وجوب حج کی جب شرائط پائی گئیں تو اسی سال حج کرنا واجب نہیں، پوری زندگی میں جب بھی چاہے حج کر لے، حج ادا ہو جائے گا، حج جائز ہے اور حج ادا ہو جائے گا، گناہ گار نہیں ہوگا تاخیر کی وجہ سے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ وصیت بھی کر جائے کہ اگر وہ خود حج نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج بدل کروا دیا جائے، اس کی وصیت بھی کر جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں اگر جا رہا ہے تو پھر تو وصیت کی ضرورت نہیں ہے نا، احتیاطاً وصیت لکھ دے کہ موت کا کس کو پتہ چلے کہ اگلا حج آنے سے پہلے انتقال ہو گیا، وصیت لکھے نا، وصیت۔ اب کوئی بھی حج بدل کر لے، اس کی طرف سے گھر کا کوئی بندہ کر لے یا کسی اور کے ذریعے سے کروا دے،
پاکستان کا ہے تو پاکستانی کو کسی کو بھیج دے یہاں سے، یا کوئی سعودیہ میں پاکستانی رہتا ہے اس کو بھیج دے، یا وہاں کے قریب کسی ملک میں ہے اس کو بھیج دے، یا کسی اور سے، پاکستانی ضروری نہیں ہے، کسی اور بندے سے حج کروا لے وہاں پر پیسے دے کر۔ وصیت احتیاطاً لکھ جائے کہ اگر اس نے وصیت یعنی اگر حج نہ کیا تو حج بدل کروایا جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ حج کیونکہ ایک مرتبہ زندگی میں واجب ہوتا ہے۔ آگے سمجھ میں اچھی طرح؟ حالت اضطراری تو آپ کو پتہ ہے ہر موقع پر اس کی تو گنجائش ہوتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی اچھا، لیکن کسی شخص کے اوپر حج فرض ہوا، یہ جو علت تراخی کی جو گنجائش ہے، یہ علت تراخی مطلب یہ ہے کہ کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سک رہا، لیکن حج فرض ہو گیا اور بلا وجہ مؤخر کر رہا ہے۔ حج فرض ہو گیا بلا وجہ، حج کو مؤخر کر رہا ہے کہ حج نہیں کر رہا بلا وجہ، یہاں تک کہ موت آ گئی، تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ گناہ گار ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ گناہ گار ہے بلا وجہ تاخیر کرنے کی وجہ سے۔ علت تراخی اور علی الفور والی جو صورت ہے، اس میں علت تراخی کا مطلب ہی یہ ہے کہ مجبوری کی صورت میں کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن اگر بلا وجہ تاخیر کر رہا ہے تو سب کے نزدیک اس پر اتفاق ہے کہ یہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی سمجھے کہ حج اگر فرض ہونے کے بعد تاخیر سے ادا کیا تو اس صورت میں، یعنی جو فی الفور حج واجب ہونے کی جو ائمہ بات کہتے ہیں، اس صورت میں بھی اگر تاخیر کر کے بھی حج ادا کیا تو ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔ حج ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔ لہذا جتنا جلدی ہو سکے کرنی چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں بھی جلدی حج کرنے کی ترغیب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اراد الحج فلیعجل، کہ جو حج کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ پھر وہ جلدی حج ادا کرے، یعنی مطلب یہ کہ جس پر حج کی شرائط پائی جا رہی ہیں۔ مشکات کے اندر یہ حدیث ہے۔ حج کرنے کے فضائل وغیرہ کیا ہیں؟ کچھ ان کے فضائل بھی بے شمار فضائل ہیں ویسے تو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے حج اس طرح کیا کہ نہ اس کے اندر کوئی رفث کیا، نہ کوئی فحش بات کی، یعنی کوئی گناہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا، اللہ کے یعنی کسی حکم کو پامال نہیں کیا، تو وہ حج سے ایسا واپس لوٹے گا جیسا کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، جیسا کہ آج ہی وہ، اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا، اسی طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا، لیکن کیا فرمایا کس شرط پہ؟ فلم یرفث ولم یفسق، کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور جو ہے، اور حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ وہی جس کے اندر کوئی گناہ وغیرہ نہ کیا، اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ حج مبرور، اس کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دوسری روایت، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جو دو روایتیں میں نے بتائی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحاج یشفع فی 400 من اہل بیت او قال من اہل بیتہ ویخرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ فضائل حج میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ حاجی جو ہے وہ 400 گھرانوں کی سفارش کرے گا، یعنی 400 اپنے گھر کے لوگوں میں سے 400 لوگوں کی کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا، اس کے گھرانے میں سے 400 آدمی کے بارے میں یعنی قبول ہوگی، اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ کہ حاجی جو ہے اس کی سفارش 400 گھرانوں میں قبول ہوگی، یا تو یہ فرمایا یا یہ فرمایا کہ اس کے گھرانے کے 400 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہوگی، اور حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ 400 گھرانے مراد ہیں یا اپنے گھر کے 400 لوگ مراد، جو بھی مسلمانوں کے 400 گھرانے مراد ہو، ٹھیک ہے۔
ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا۔ فرمایا کہ حاجی جب لبیک کہتا ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں طرف جو پتھر، درخت یا ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی سب اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں، اور اس طرح زمین کے انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، زمین کے انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ان سب میں شرائط کیا آئی ہیں کہ کوئی گناہ نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے۔ اب چند گناہ ایسے ہیں جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا، مثال وہ بیچارے حج سے آتے تو ہیں، ان فضائل سے محروم ہو کر آتے ہیں، مثال کے طور پہ جو داڑھی مونڈتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے، کبیرہ گناہ بھی ہے اور 24 گھنٹے کا گناہ ہے، اس طرح کے لوگ بیچارے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ جو پائچے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے پائچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا، وعید آئی ہے حدیث کے اندر، وہ بھی بیچارے ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو وہاں جاتے ہیں نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، گناہ کیا، وہ بھی بیچارے محروم رہ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح جو ہے جاتے تو ہیں، حج تو لاکھوں لوگ کرتے ہیں، لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محروم ہو کر آتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ عمرے میں جاتے وقت میں اپنے استاد جی کے پاس گیا کچھ نصیحت وغیرہ کے لیے، استاد جی نے مجھے 2 ہی نصیحتیں کی۔ استاد جی نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے گا اور اپنے بدن کو کسی کے بدن سے ٹچ ہونے سے بچائیے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور الحمدللہ اس کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب بھی فرمایا۔ چکر تھوڑا لمبا، طواف کا چکر تھوڑا لمبا ہو جاتا تھا، لیکن اپنے آپ کو کسی کے بدن سے ٹکرانے سے بچانے کے لیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر خواتین ذرہ برابر پل بھر کے لیے بھی اس بات کا اہتمام نہیں کرتی، خیال نہیں رکھتی کہ ہم عورتیں ہیں، ہمارے بدن سے کوئی نہ ٹکرائے، وہ بیچ میں گھس گھس کے چلی جاتی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ذرہ برابر وہ نہیں کرتی، وہ سوچتی ہے کہ بڑے دھڑلے سے وہ گھوم رہی ہوتی ہیں وہاں طواف کے اندر، مرد بیچارے اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ خواتین ایسے کرتی ہیں طواف چل رہا ہے، سب کچھ طواف مکمل ہوا، مقام ابراہیم کے پاس نیت باندھ لی، وہ جو نگران سیکیورٹی والے ہوتے ہیں وہ آوازیں دیتے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ جو ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، ایسی خواتین جو بیچ میں گھس رہی ہیں کعبے کے قریب ہونے کے چکر میں، اب ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ ہمارے بدن سے کوئی ٹکرائے گا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ٹکرا جاتے ہیں، ٹکرا کر چلے جاتے ہیں، مگر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بتائیں یہ ایسے لوٹیں گی یا کیسی لوٹیں گی؟ یہ ایسی بالکل، یہ فضائل سب ادھر ہی پھینک کر جاتی ہیں، مطاف سے نکلتی ہیں تو یہ سارے فضائل ان کے وہیں مطاف میں رہ جاتے ہیں، ان کو نہیں ملتی فضیلت، کیونکہ فلا یرفث ولا یفسق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی گناہ نہ کرے، کوئی نافرمانی نہ کرے۔ اب حج کے اتنے فضائل ہیں، لیکن اگر ہم ان فضائل سے ان بنیادوں پر داڑھی، مثال کے طور پہ ہم نے داڑھی ارادہ بھی نہیں ہے اور داڑھی کاٹی ہوئی بھی ہم نے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے، کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ پائچے ہم ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتے، پائچے ٹخنوں سے نیچے کبیرہ گناہ، ہمیں کہاں سے ہمیں حج کی فضیلت حاصل ہوگی؟ ہم اپنی نگاہ نہیں بچاتے، نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، مطاف میں کھڑے ہو کر ہماری کہاں سے، ہم اپنے بدن کو نہیں بچاتے ٹکرانے سے، تو ہمیں کہاں سے فائدہ حاصل ہوگا؟ ارے بات سمجھ میں؟ دوسری بات یہ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نفلی طواف کرنے کے لیے اوپر جگہ بنی ہوئی ہے، نفلی طواف مطاف میں نہیں کرنے دیتے، اندر اس کے طواف کے لیے جگہ
دوسری تھوڑی دور کو بنی ہوئی ہے، وہ چکر تھوڑا لمبا پڑتا ہے، تو نفلی طواف بھی احرام پہن کر لیتے ہیں۔ اب یہ دھوکے بازی ہے، دھوکے بازی ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، یہ فضیلت حاصل ہوگی ایسے دھوکے بازی کرنے والے کو؟ خائن کو بھی کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے خیانت، دھوکے بازی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ احرام پہنے ہوئے شخص کو تو مطاف میں آنے دیتے ہیں، اور جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، احرام نہیں پہنا ہوا ہوتا، ان کو کہتے ہیں کہ اوپر والی منزل میں جا کے طواف کریں، نفلی طواف کی اجازت نہیں ہے۔ جی پھر کچھ لوگ کھڑے ہو کر، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ تصویریں بنا رہے ہیں۔ اب کتنی خواتین ایسے ہوتی ہیں، طواف ہو رہا ہے، وہ وہاں کھڑی ہو گئی، اپنی بیت اللہ کے ادھر کھڑے ہو کے اپنی تصویریں بنا رہی ہیں۔ ایک تو تصویر بنانا یہ الگ گناہ، ٹھیک ہے، آپ وہ ڈیجیٹل کا غیر ڈیجیٹل کا چلے مسئلہ لے کر آئیں، مگر اتنی بات تو ہے نا کہ جہاں لوگوں کو عبادت میں مشکلات ہوں آپ کی وجہ سے، وہاں کھڑے ہو کر تو تصویر بنانا جائز نہیں ہے نا، لیکن اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ پھر اگر وہ زیادہ سختی کرے سیکیورٹی والے تو ان کو گالیاں بھی دیتی ہیں، اور جو ہے یعنی پورا دروازہ بند کر کے آتے ہیں ہمارے لوگ۔ کیا کرتے ہیں؟ پورا دروازہ ان اجر و ثواب کا بند کر کے آتے ہیں۔ صرف سرسری سے ایک فرض ادا ہو جاتا ہے، اگر کوئی اس میں کوئی فرض چھوٹا نہ ہو تو شرائط کے ساتھ فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر فضائل رہ جاتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے اس کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر جب روزہ مبارک پر حاضری ہوتی ہے، وہاں بھی ادب اور آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں بتا رہا ہوں، ایک خاتون کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنا جو یہ لکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ، انہوں نے کسی کو دیکھا، ان سے کوئی ملنے آئی تھی، تو اس پر انہوں نے لکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسجد نبوی میں بیٹھے، تو وہ بار بار موبائل استعمال کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ دل میں یہ بات آئی کہ یہ کتنی عجیب سی یعنی گستاخی کی سی بات ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہم موبائل میں لگ جائیں۔ بھئی درود و سلام کے لیے جو حاضر ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں سمعتہ و عجبتہ، تو انہوں نے فرمایا کہ بہت افسوس بھی ہوا یہ دیکھ کر، اور پکا ارادہ کیا کہ مجبوری میں موبائل ساتھ تو رکھیں گے، مگر مسجد نبوی کے اندر جب تک ہوں گے نکالیں گے نہیں موبائل۔ تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام، یہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، لیکن الدین کلہ ادب، دین ہے ہی ادب کا نام۔ بے ادبی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ دوسری چیز جہاد کیا ہے؟ جہاد ویسے تو لغوی اعتبار سے جہدن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مشقت اٹھانا۔ جہدن سے مشتق ہے جہاد، جس کے لغوی معنی ہے مشقت اٹھانا اور طاقت سے زیادہ یعنی بوجھ لانا۔ اصطلاح شریعت میں اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے کہ جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ کفار سے لڑی جانے والی جنگ، جس میں اپنی طاقت کو اعلاء کلمت اللہ اور دین کی سربلندی کے لیے پانی کی طرح انسان اپنی اس طاقت کو بہائے۔ کفار سے لڑی جانے والی جنگ میں، اصطلاحی تعریف بتا رہا ہوں، کفار سے لڑی جانے والی جنگ میں اپنی طاقت کو اعلاء کلمت اللہ اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پانی کی طرح بہا دینا، اپنی جان، اپنی طاقت خرچ کرنا، چاہے جان پیش کرنے کے ذریعے ہو یا مالی امداد کے ذریعے سے ہو یا رائے اور تدبیر وغیرہ کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے دشمنان اسلام کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی معاونت کرنا، مدد کرنا۔ خود براہ راست نہیں کر سکتے جا کر جہاد، تو جہاد کرنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں،
مالی مدد کر سکتے ہیں، ان کو کوئی رائے دے سکتے ہیں، تدبیر کر سکتے ہیں، کم سے کم آج کے دور میں حمایت تو کر سکتے ہیں، آج کل کے دور میں کم سے کم حمایت تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کی تعریف تو کر سکتے ہیں، منہ پر نہیں پیچھے، منہ پر موقع نہیں ملے گا لیکن پیچھے منہ پر تعریف کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن تعریف کر سکتے ہیں، ان کی حمایت کر سکتے ہیں، نصرت کی یہ قسم تو ہم کر سکتے ہیں نا مدد کی۔ اگر اعلیٰ کلمت اللہ اور دین کی سربلندی مقصود نہ ہو، دنیا میں بہادری دکھانا، دولت وغیرہ، نام و نمود، شجاعت وغیرہ مقصود ہو، تو اس صورت کے اندر وہ پھر جہاد نہیں ہے، وہ تو صرف ایک لڑائی جھگڑا ہے، ایک جنگ ہے، بس جہاد نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا کہ انسان کبھی اظہار شجاعت کے لیے جنگ لڑتا ہے، کبھی قومی غیرت اور حمیت کی بنا پر، اور کبھی دنیاوی شہرت اور نام و نمود کے لیے جنگ لڑتا ہے، ان میں سے کون سی جنگ جہاد فی سبیل اللہ کا مصداق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جس نے قتال اس وجہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، سر بلند ہو، تو فہو فی سبیل اللہ، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ باقی قومی غیرت کی بنیاد پر اظہار شجاعت کے لیے یہ کوئی جہاد نہیں ہے، بلکہ یہ فساد ہے، جہاد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فساد ہے۔ ان کی اور وعیدیں بھی آئی ہیں، لا حمیت فی الاسلام من مات میتۃ جاہلیہ، اسلام میں قوم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو قوم پرستی کی وجہ سے مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس طرح کے بہت سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں اور دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں، بہرحال اس میں سے کوئی بھی جہاد نہیں، جہاد صرف اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے۔ اب جہاد کی فرضیت اور اقسام یہ پھر انشاءاللہ ہفتے کے دن پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اس عقیدہ نمبر 77 کے اندر دوسرا فرض جہاد بیان کیا گیا ہے۔ جہاد دنیا کے اندر ہمیشہ جاری رہے گا، اللہ تبارک و تعالی کے دین کی اور اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اعلاء دین اللہ کے لیے جہاد ہمیشہ جاری رہے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے جو دین کے دشمن ہیں یا باغی ہیں یعنی کفار، ان سے جنگ ہمیشہ جاری رہے گی۔ لیکن یہاں پر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جہاد کی کتنی قسمیں ہیں اور کس طرح فرض، اس کی فرضیت کا دائرہ کار طریقہ کیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سب سے پہلے سمجھے جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک دفاعی جہاد اور ایک اقدامی جہاد، ایک دفاعی جہاد اور ایک اقدامی جہاد۔ آپ کو ان کے ناموں سے ہی پتہ چل رہا ہوگا۔ دفاعی جہاد کا مطلب دفاع کے طور پر، اپنے دفاع کے طور پر جہاد کرنا، اور اقدامی جہاد کا مطلب آگے بڑھ کر خود، دفاع کی یہاں ضرورت پیش ہی نہیں آ رہی، خود سے ہی آگے بڑھ کر جہاد کرنا۔ دفاعی جہاد کسے کہا جاتا ہے کہ اگر کفار جو ہے مسلمانوں یا مملکت اسلامیہ پر کسی پر حملہ آور ہو جائیں اور ان کے خلاف جنگ شروع کر دیں، اور مسلمانوں کی طرف سے پھر اس مملکت کی طرف سے جس پر حملہ آور ہوئے ہیں جہاد کا اعلان ہو جائے، تو تمام کے تمام لوگوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، فرض عین ہے۔ یہ فرض دفاعی جہاد ہے اور یہ فرض عین ہے، اپنا دفاع پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے، یعنی اپنے ملک کا دفاع اور اپنے ملک کے مسلمانوں کا دفاع سب پر فرض ہو جاتا ہے، اور یہ فرض عین ہے۔ فرض عین جیسے نماز فرض عین ہے کہ باپ منع کرے جس پر نماز فرض ہے تو اس کی بات نہیں ماننی، ماں منع کرے، والدین کے اولاد منع کرے، بیوی منع کرے، شوہر منع کرے، کسی کی بات نہیں ماننی، فرض عین وہ ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ خالق کے حکم کے تحت کسی مخلوق کی بات نہیں ماننی، اسے فرض عین کہتے ہیں، اس کو ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔
تو اس صورت میں یہ دفاعی جہاد ہوتا ہے اور یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس میں شرکت کرنا ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت سب پر اس میں شرکت کرنا لازم ہوتا ہے۔ تھوڑا سا انتظار کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس ملک کے لوگوں پر، اس ملک کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوتا ہے بشرطے کہ وہ لوگ اپنا دفاع کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، اور اس ملک یا شہر کے قریب کے جو لوگ ہیں، شہر ہیں جو بستے ہیں مسلمانوں کے یا جو ممالک ہیں، ان پر بھی جہاد فرض ہوگا بشرطے کہ جس ملک پر حملہ کیا ہے دشمنوں نے وہ اپنا دفاع کرنے سے عاجز ہو جائیں۔ مثال کے طور پر آپ اس کی مثال لے لیں، جیسا کہ افغانستان ہے۔ افغانستان کے اندر جب دشمنوں نے حملہ کیا تو کفار نے حملہ کیا تو افغانستان کے تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا، فرض عین ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے وہاں جہاد قائم کیا ہوا تھا وہ تو فرض عین کو قائم کر رہے تھے، جو ان کے تو جہاد پھر اس ملک کے تمام مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنا جہاد کرنے سے عاجز ہو گئے ہوں، شکست کی طرف جا رہے ہوں، تو پھر اس کے آس پاس کے جو شہر ہیں، ملک ہیں مسلمان، ان کے اوپر پھر درجہ بدرجہ دائرہ کار کے اعتبار سے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے آس پاس کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے، وہ بھی عاجز ہو جائیں، یعنی جہاد کرنے کے باوجود عاجز ہو جائیں، تو پھر ان سے اور جو ان کے قریب لوگ ہیں، یعنی اس طرح دائرہ کار بڑھتا بڑھتا پوری دنیا تک بڑھ سکتا ہے۔ آج بات سمجھ میں؟ اسی جہاد کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ تم ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں قتال کرو جو تم سے قتال کریں، اور حد سے تجاوز نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو تم سے جو قتال کریں، یعنی پہلے اگر کفار تم سے قتال کی ابتدا کریں تو تم ان سے قتال کرو، تم ان سے کیا کرو؟ قتال کرو۔ یہ فرض عین ہوتا ہے، یہ دفاعی جہاد کہلاتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ سرحدوں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دفاعی کر رہے ہوتے ہیں، ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو وہ دفاعی جہاد تو کر رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھ کر تو خود نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ دفاعی جہاد کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا دفاعی جہاد۔ جو طالبان کر رہے تھے وہ بھی دفاعی جہاد کر رہے تھے، اور جو ہمارے ملک کی فوج کرتی ہے وہ بھی دفاعی جہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری خواتین پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر ہے، بیٹا باپ سے پوچھے بغیر، باپ کی اجازت کے بغیر، باپ بیٹے کی اجازت کے بغیر، بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر جائیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہماری صحابیات نہیں جاتی تھی کہ امہات المومنین نہیں جاتی تھیں، بالکل۔ تو یہ جہاد کی پہلی قسم ہو گئی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی کے کہیں زخم ہو گیا اور وہ زخم جو ہے تھوڑا سا خراب ہو گیا، تو یا یوں کہہ دیں جیسے کوئی پھوڑا پھنسی نکل جاتی ہے نا، پھنسیاں جو نکل جاتی ہیں، اب اس میں پہلے کیا لگاتے ہیں؟ دوائی، مرہم لگاتے ہیں، مرہم لگاتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے جتنی گندی چیزیں ہیں یہ نکل جائے۔ اگر وہ نکل جاتا ہے تو صحیح ہے، ورنہ اس کو تھوڑا سی اندر سے پھر کیا کری جاتی ہے؟ مرہم لگانے کے بعد پھر وہ پائیوڈین یا اس طرح کی ٹنچر اس سے صفائی کی جاتی ہے، رگڑ کے اندر سے، تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ پھر بھی اگر وہ صحیح نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ وہاں سے اس کا آپریشن کر دیا جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو دفاعی جہاد کا یہی سمجھ لیں کہ جب وہ آ گیا اب اس کا آپریشن ہی کرنا پڑے گا۔ کفار نے جب قتال کیا، حملہ کر دیا، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ آپریشن ہی کرنا پڑے گا، یعنی بجائے اس کے کہ جس طرح اس جگہ کو کاٹ کر آپریشن کر کے باقی بدن کو بچا لیا جاتا ہے، اسی طرح ان سے اب جہاد کر کے باقی پورے اسلامی مملکت کو اور اب مسلمانوں کو بچایا جائے گا۔
یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے۔ اس کو اگر کوئی ظلم کہے تو وہ سیدھی بات ہے، وہ ویسے ہی گمراہ ہے، وہ مسلمان تو ہوتے نہیں ہیں جو جہاد کو ظلم کہتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان کہے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری قسم جہاد کی جو ہے وہ اقدامی جہاد ہے۔ اقدامی جہاد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کفر کی طاقت وغیرہ کی وجہ سے اگر اسلام کو یا کسی اسلامی ملک کو یہ خطرہ ہو کہ اس کی طاقت سے ہمیں نقصان پہنچے گا، تو حفظ ما تقدم کے طور پر، حفظ ما تقدم کے طور پر اگر خود سے مسلمان آگے بڑھ کر اور اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی خود مسلمان اس پر حملہ کر کے اس کی طاقت کو کمزور کریں اور جہاد کریں تو اس کو اقدامی جہاد کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقدامی جہاد کہا جاتا ہے، یعنی حفظ ما تقدم کے طور پر۔ یہاں پر بھی عقل کا بھی تقاضا یہی ہے اور سیاست کا تقاضا بھی یہی ہے، یہ بھی کوئی ظلم نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، ظلم اس لیے نہیں ہے، میں آپ کو اس کی ایک دو مثالیں دوں گا۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کس طرح، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ شرک وغیرہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ تو اس میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ کریں جب کرو، نہیں، اس میں خود فرمایا کہ تم ان سے قتال کرو۔ اس وجہ سے اسلام کو جب خطرہ محسوس ہو تو ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہی قتال کر لیا جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ جو میں نے ابھی آیت بتائی ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی ہے لیکن آیت نمبر مجھے ذہن میں نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ آج بات سمجھ میں، اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسا کہ حکومت کیا کرتی ہے، جیسے حکومت کو کہیں پر فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو حکومت حفظ ما تقدم کے طور پر اس فتنے کی سرکوبی کرتی ہے، نہیں کرتی؟ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کوئی احتجاج کر رہا ہے، حکومت اس احتجاج کو ختم کرتی ہے کسی بھی صورت میں قبل اس کے کہ یہ احتجاج وہ صورت اختیار کر لے جو حکومت اور سیاست کے لیے خطرہ ہو، ملک کے لیے خطرہ ہو، حکومت اس احتجاج کو ختم کرتی، مذاکرات کر کے، بات کر کے، جو بھی کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال حکومت، کوئی حکومت ظلم کر کے کرتی ہے، کوئی حکومت جو ہے نا اصل سیاست کے اعتبار سے ختم کرتی ہے جیسے کرنا چاہیے، لیکن بہرحال جیسے کہیں بغاوت پھیل رہی ہے، بغاوت ہمارے ملک کے ایک صوبے میں بغاوت کا اندیشہ تھا، تیاریاں پوری مکمل تھیں، لیکن حکومتوں نے اس کو جو ہے نا بڑے اچھے انداز سے اس کو لے کر وہ بغاوت ختم کی اور ان کو جو ہے حکومت میں ان کی سیٹیں دیں ان کو اور سب بغاوت ختم۔ پہلے حکومتوں نے ان پر حملے بھی کیے لیکن وہ اس حملے سے دبنے والے تھے ہی نہیں، وہ دب ہی نہیں رہے تھے، ہمارے ملک کی بات کر رہا ہوں، لیکن بعد میں حکومتوں نے اس طرح کر کے اس بغاوت کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ حفظ ما تقدم کے طور پر، کہ وہ بغاوت کھڑی ہو جاتی تو وہ لوگ الگ اپنی ریاست کو الگ کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارا جو ہے نا صوبے کو الگ ریاست بنایا جائے، تو پھر اس کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد کوئی راستہ تھا، پھر تو کوئی راستہ نہیں تھا اس کے بعد۔ تو اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر، مثال آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، پولیو کے قطرے کیوں پلائے جاتے ہیں؟ حفظ ما تقدم کے طور پر جن بچوں کو قطرے پلائے جا رہے ہوتے ہیں کسی کو پولیو نہیں ہوتا، حفظ ما تقدم کے طور پر پولیو کے قطرے لگوائے جاتے ہیں۔ کرونا ویکسینز کیوں لگوائی جا رہی تھیں؟ جن کو تھا ان کا علاج ہو رہا تھا، لیکن جن کو نہیں تھا حفظ ما تقدم کے طور پر یہ کرونا ویکسین لگوائی جا رہی تھیں۔ میں آپ کو یہ وہ مثالیں دے رہا ہوں کہ جو مثالیں سب کے سامنے ہر جو ہے نا جو عقل رکھتا ہوگا تھوڑی بہت وہ بھی سمجھ جائے گا کہ ہاں اقدامی جہاد بھی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو اقدامی جہاد یہ تو شریعت کا حکم، یہ اس کی مثال بھی بالکل ایسی ہے۔ تو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہر عام آدمی بھی اس کو سمجھ جائے۔ آگے بات سمجھ میں، جہاد کی دونوں قسمیں آ گئی سمجھ میں۔
ثبوت سمجھ میں آ گیا، مثالیں سمجھ میں آ گئیں۔ آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بعد میں اس کو فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ، کہ ہم کرامن کاتبین یعنی فرشتے جو ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ہم پر محافظ و نگران بنایا ہے۔ اور ہم کرامن کاتبین فرشتے جو ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہم پر محافظ اور نگران بنایا ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُؤَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُؤَكَّلِ، ملک الموت جو کہ مقرر کیے گئے ہیں عالمین کی تمام عالم کی مخلوق کی روح قبض کرنے پر، جو تمام عالم کے مخلوق کی روح قبض کرنے پر کیا کیے گئے ہیں؟ مقرر کیے گئے ہیں، ہم ان پر یقین رکھتے ہیں۔ اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں چونکہ یہ تینوں فرشتوں کے بارے میں بحث ہے ان تینوں میں۔ آگے فرماتے ہیں وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، اور ہم عذاب قبر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے لیے جو عذاب قبر کا مستحق ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب قبر کا اہل اور مستحق ہو اس کو عذاب ہوگا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وعن الصحابة رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ہم منکر نکیر کے قبر میں آپ کو یہ بتا دوں، عذاب قبر یہ یہاں پر قبر سے مراد برزخ ہے۔ ہم منکر اور نکیر کے قبر میں یعنی برزخ میں سوال کرنے پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے رب کے متعلق بھی سوال ہوگا، ان کے دین کے متعلق بھی سوال ہوگا، ان کے نبی کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ کس دلیل پر ہم یہ بات کرتے ہیں؟ اس دلیل کی بنیاد پر کہ جو کہ احادیث کے اندر آئی ہیں، بالاخبار یعنی احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات منقول ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا، یعنی یہاں پر ہمیں فرشتوں کی قسمیں ایک پتہ چلے، کرامن کاتبین، ایک ملک الموت، اور ایک منکر اور نکیر۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فرشتوں کے متعلق کہ ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان کا جو ہے ان کا متعلق امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ قبر، عذاب قبر کی جو بات کی ہے یہ بھی بتا دیا کہ قبر جو ہے جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے، اس کا سبب ہمارے اعمال ہوں گے کہ ہمیں اعمال کیسے کرنا پڑیں گے کہ جس کی وجہ سے ہم عذاب قبر کے مستحق ٹھہرتے ہیں یا ثواب قبر کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر کسی نے مرنا ہے، ہر کسی کی موت آنی ہے، جیسے ابھی ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا ہے، سب کو پتہ ہے، تو اس لیے کل ہی ہم ان کے جنازے سے واپس آئے ہیں، تو اس لیے جو ہے اس سب کی موت آنی ہے، بس یہ ہے کہ کسی کی موت زیادہ غمگین کر جاتی ہے اور بعض ایسا خلا کر جاتی ہے بعض اوقات کہ جو پر ہونا مشکل ہوتا ہے، تو لیکن جانا سب نے ہے، لہذا اس لیے موت سب کو آئے گی، اور یہ بھی پتہ ہے موت اپنے وقت پر آئے گی، وقت سے 1 منٹ پہلے 1 سیکنڈ بعد، مؤخر بھی نہیں ہو سکتی، معجل بھی نہیں ہو سکتی موت، ٹھیک ہے۔
تو موت بھی آئے گی سب کو۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتوں کو ہم پر نگران مقرر کیا جو ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف ہوتا ہے جو اس کی نیکیاں لکھتا ہے اور ایک فرشتہ بائیں طرف ہوتا ہے جو اس کی برائیاں لکھتا ہے۔ ان دونوں فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ارشاد سے اس کی تائید ہوتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو تم اسے نہ لکھو، اگر برائی کر لے پھر لکھو، اور جب بندہ نیکی کا ارادہ کرے لیکن نیکی کر نہ پائے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دو، اور اگر وہ نیکی ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ نیکی کر لے تو اس کی جگہ 10 نیکیاں لکھ دو۔ تو پتہ چلا کہ 2 فرشتے ایسے مقرر ہیں۔ آری بات سمجھ میں؟ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ بندہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب ظاہر سی بات ہے فرشتوں سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ برائی کرے گا نہیں کرے گا، لیکن ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی اس کا انتظار کرو، کیونکہ فرشتوں کو نہیں پتہ نا کہ یہ کرے گا آگے یا ابھی نہیں کرے گا۔ اگر برائی کر لے تو ایک برائی لکھو، اور اگر برائی کا ارادہ چھوڑ دے تو اس پر ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے برائی کو میری وجہ سے چھوڑا ہے، اس لیے پھر اس کو ایک نیکی لکھ دو۔ اگر برائی نہ کرے، کر لے تو ایک برائی لکھ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم میں اسی بات کو بیان فرماتے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تم پر نگہبان مقرر ہیں جو عزت والے اور بلند درجے والے ہیں، لکھنے والے، عزت اور بلند درجے والے اور لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی انسان جو کام کرتا ہے وہ اس کو سب دیکھتے ہیں، وہ پہلے سے نہیں جانتے، وہ دیکھتے ہیں، یعنی ان کو جو انسان کر رہا ہوتا ہے وہ سب کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح بتایا۔ سورۃ الانفطار کی یہ آیت نمبر 10 اور 11 اور 12 ہے۔ انفطار اذا السماء انفطرت۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ لکھنے والے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول، کوئی بات اپنی زبان سے نہیں کہتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار ہے۔ کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتا مگر ایک نگہبان لکھنے والا اس کے پاس کیا ہے، تیار رہتا ہے۔ یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کہ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں ہیں؟ سرہم پوشیدہ باتیں، نجواہم سرگوشیوں کو سنتے نہیں، کیوں نہیں؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتوں کو لکھتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں ہمارے فرشتے ہر وقت، اور ان کی سب باتوں کو کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تو ہر انسان کے ایک دائیں اور ایک بائیں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کرامن کاتبین کہلاتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 80 ہے۔ سورہ زخرف، ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کرامن کاتبین فرشتے انسان کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، لہذا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح ملک الموت پر بھی ایمان لاتے ہیں، عذاب القبر پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو یہاں پر کہ جو لوگ ملک الموت وہ ہیں جو انسانوں کی جان نکالنے پر، روح قبض کرنے پر کیا ہیں، مقرر ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، وہ تمام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قرآن کریم میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، آپ کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ سورۃ سجدہ
کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کے ماتحتی میں بہت سارے فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے ان کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ تو اصل میں ملک الموت جو ہے وہ روح قبض کرنے اور اس کے نکالنے پر مقرر ہے، پھر ان کو رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے لے لیتے ہیں، یہ ان کے سب ماتحت ہیں۔ روح حضرت عزرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں، لیکن عذاب کے یا رحمت کے فرشتے وہ جیسا بندہ ہوتا ہے وہ سب اس پر مقرر ہیں، وہ اس کو لے لیتے ہیں۔ اگر رحمت نیک ہوتا ہے، اس کو ثواب ملنا ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے لے جاتے ہیں۔ کافر یا ایسا فاسق گناہگار ایسا شخص ہوتا ہے جس کو عذاب ملنا ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو نیک آدمیوں کے روح نکالنے والے فرشتے الگ ہیں اور برے لوگوں کی روح نکالنے والے فرشتے وہ الگ ہیں۔ وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں یہ فرشتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اور کاش تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو جس وقت وہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ان پر اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں۔ ہری بات سمجھ، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 ہے کہ اور کاش تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو جس وقت موت کی سختیوں میں فرشتے وہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور ملائکہ فرشتے ان کی طرف ہاتھ اپنے پھیلا رہے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت کے بعد ساتھ جو ہے اور دوسرے فرشتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وهم لا یفرطون، کہ یہاں تک کہ جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت تو فرشتے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی طرح کوتاہی نہیں کرتے۔ رسولنا جمع کا صیغہ ہے، پتہ چلا کہ ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 ہے، انعام آیت نمبر 61۔ یہاں تک کہ جب آپ پہنچے تم میں سے کسی کو موت تو ہمارے فرشتے اس کے روح قبض کر لیتے اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس سے سب سے پتہ چلتا ہے کہ کرامن کاتبین نگہبان فرشتے بھی مقرر ہیں، بندہ کہیں چھپ کر کوئی کام کر لے وہ لکھ لیتے ہیں۔ دوسرا، موت ہر کسی کو اپنے وقت پر آنی ہے، اور ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ بے شمار فرشتے ہیں جو کچھ نیک لوگوں کے روحیں لے جانے پر مقرر ہیں اور کچھ جو ہے گناہ گاروں کے روحیں لے جانے پر مقرر ہیں۔ ٹھیک ہے، عقیدہ نمبر 80 سے انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔